بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زبیر عزیز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل سریکی ورلڈ۔ اس چینل کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو سریکیوں کی تہذیب، ثقافت، رسم و رواج، تاریخی مقامات اور اولیاء کرام کی مزارات کی آپ کو زیارت کروائیں۔ آپ کو ایسے تاریخی مقامات کی سیر کروائیں جن کو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، شاید دیکھا بھی ہوگا مگر ان کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہوگا۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں نور شاہ بغدادی صاحب کی مزار پر۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی بنی ہوئی ہے اور بہت ہی قدیم ہے۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تقریباً 400 سال پہلے عراق کے شہر بغداد سے تشریف لائے تھے، اور اس وقت یہاں تو ہندوستان ہوا کرتا تھا اور یہاں پر اکثر ہندو ہی موجود تھے اور مسلمان چند تعداد میں موجود تھے۔ جب وہ یہاں پر تشریف لائے تھے، پہلے آئے تھے وہ حوض شریف کے بعد وہ آئے تھے تحصیل بنی ہوئی آپ جتائی، وہاں پہ اب وہاں اس کے ایک علاقہ ہے ڈمر والا شمالی میں، تو انہوں نے اس جگہ کو پسند کیا اور انہوں نے یہیں پر ہی اپنا قیام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ وہ سید گھرانے سے ہی تعلق رکھتے تھے اور بہت ہی مہذب تھے۔ شروع میں جب یہ یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں علم دیا، کیونکہ اس وقت لوگ قرآن اور اسلام کے بارے میں بہت کم معلومات رکھتے تھے۔ تو نور شاہ صاحب بغدادی نے یہاں پر لوگوں کو دین اسلام، اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ ان کا عظیم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو مسلمان کیا تھا، اور ان کے اللہ پاک نے ان کو بہت سے معجزات عطا کیے تھے اور ان کے بہت سے کرامات بھی تھے۔ یہاں پر ہر جمعرات کے دن ایک سانپ اور شیر بھی ان کے مزار پر زیارت کرنے کے لیے آتا تھا، اور جو شیر تھا اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کی حدود میں آ کر کسی جانور کا شکار کرے، کیونکہ اس وقت تو تقریباً 400 سال پرانی بات ہے، یہاں پر جنگل ہی ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دن شیر نے آ کے کسی جانور پہ حملہ کر دیا، تو نور شاہ صاحب بغدادی کو ان کے بارے میں علم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ تو خدائی کے بندے تھے، ان کو پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے شیر کو منع کر دیا تھا کہ وہ یہاں پر نہ آئے۔ اس کے بعد سانپ بھی آیا کرتا تھا، سانپ بھی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے، لیکن لوگوں کو جب معلوم ہوا تو کافی ہلچل مچ گئی، تو لوگوں نے نور شاہ صاحب سے عرض کی کہ یہاں پہ سانپ آتا ہے تو ہمیں بہت ڈر لگتا ہے۔ پھر پتہ نہیں ہوا کہ وہ سانپ کا کیا بنا۔ آئیے ہم اب نور شاہ صاحب بغدادی کی زیارت کرواتے ہیں۔ نور شاہ صاحب بغدادی کے بہت سے کرامات تھے، اور وہ دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے اچانک اس علاقے سے کہیں دور چلے گئے تھے اور کافی عرصے تک واپس نہیں لوٹے تھے۔ تو جو ان کا خلیفہ تھا ان کو آگاہ ہوا تھا کہ اس جگہ پر میرا تعویذ بنا دیا جائے، تو ان کے خلیفے نے یہاں پہ تعویذ بنا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ ان کا مزار ان کا تعویذ نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آگاہ ہوا تھا کہ یہ میرا تعویذ بنا دیا جائے، تو میں نے ان کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اب لوگوں نے وہ جو خلیفہ تھا اس نے چندہ وغیرہ اکٹھا کر کے یہاں پر مزار تعمیر کروائی، اور اس کا جو مستری تھا جو یہ بنانے والا تھا اس کی بھی دلی خواہش تھی کہ میں یہیں پر ہی دفن ہو جاؤں۔ اس نے دل میں ایک دعا مانگی تھی اور اس نے اس کی تعمیر شروع کرائی۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو وہ جو مستری تھا وہ اوپر سے گرا اور نیچے آیا، اور اس کی زندگی ختم ہو گئی اور وہ فوت ہو گیا، اور اسے اس مزار پہ بہر دفن کر دیا گیا۔ لوگ کل اسے دفن کر کے گئے تھے باہر کی طرف، جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔
اسے اس گیٹ سے وہاں پہ دفن کیا گیا تھا، لیکن جب لوگ اگلی صبح آئے تو اس کی مزار کمرے کے اندر موجود تھی۔ لوگ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے، اس نے کہا شاید کچھ بھول چوک ہوگی، پھر دوبارہ یہاں سے اٹھا کے باہر رکھ دی، لیکن اگلی صبح جب آئے پھر دیکھا کہ اس کی قبر بستری کی قبر اندر تھی۔ تو ٹھیک ہے، نور شاہ صاحب بغدادی کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی آیا خلیفے کے پاس، اس نے کہا کہ بغدادی صاحب یہاں پہ دفن نہیں ہے، تو خلیفہ چپ کر گیا اور اس آدمی نے کہا کہ میں اندر جا کے یہ جو اوپر چادریں پڑی ہیں میں لے کے باہر آ جاتا ہوں۔ تو اس خلیفے نے کہا کہ تو جا اندر لے کے آ جا، بغدادی صاحب جانے اور اس کا خدا جانے۔ جب وہ بندہ اندر آیا، اس نے سارے گلے اٹھا کے یہ جو چادریں پڑی ہیں ایک کپڑے میں باندھ کے جب وہ اٹھاتا تھا تو اسے دروازہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس مزار کے 3 دروازے ہیں، اسے تینوں میں سے ایک بھی دروازہ نظر نہیں آتا تھا۔ جب وہ اس گٹھڑی کو رکھتا تھا تو دروازے اس کو نظر آ جاتے تھے، پھر وہ گٹھڑی اٹھا کے چل پڑتا لیکن دیواروں پہ ہاتھ مارتا لیکن اسے دروازہ نظر نہیں آتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی باہر آ جاتا ہے اور خلیفے سے کہتا ہے کہ یار میں بہت شرمندہ ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گیا کہ میں نے آپ کا یقین نہیں کیا کہ بغدادی صاحب واقعی اللہ کے ولی تھے اور وہ یہیں پہ ادفن ہیں۔ اب ہم آپ کو قدرت کا معجزہ بتاتے ہیں۔ نور شاہ صاحب بغدادی کے کرامات تو میں نے بتا دیے، اب ہم آپ کو قدرت کا معجزہ دکھاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ چھت کے اوپر ایک زنجیر لٹکا ہوا ہے، یہ قدرتی طور پر آیا ہے اور بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ زنجیر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا ہے اور جب یہ اس کے نزدیک آ جائے گا یا اس کے نیچے آ جائے گا کبھی تو قیامت واقع ہو جائے گی، کیونکہ قیامت کے نشانے میں سے ایک ہے، جیسا کہ آپ نے پیر جہاں میں وہ شریف میں حضرت علی کا پاؤں مبارک دیکھا ہے، ان کے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ جب یہ پتھر پاؤں ان کا پتھر کے بالکل برابر ہو جائے گا تو قیامت ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح اس زنجیر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ ہی ہماری گورنمنٹ نے اور نہ ہی کسی سیاسی نمائندے نے اس تاریخی مقامات کی طرف توجہ دی ہے۔ میری خواہش تھی کہ اس تاریخی مقامات کو محفوظ کیا جائے تاکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی محفوظ ہو، تاکہ وہ بھی ان کے بارے میں جان سکیں، دیکھ سکیں۔ اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد سے کوئی اچھا سا انتظام کیا جائے تاکہ لوگ دور دور سے آتے ہیں ان کے بیٹھنے کا بھی کوئی خاص انتظام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارے سیاسی نمائندے آتے جو ہیں وہ بھی 5 سال کے بعد جب الیکشن ہوتے ہیں پھر ووٹ لینے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے ہیں۔ پھر وہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5 سال کے بعد کہ بھائی یہ تو زندہ تھے، اب یہ تو دوبارہ ووٹ لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ اب اللہ پاک کی ان کو ہدایت ہے۔ میری گورنمنٹ سے بھی اپیل ہے کہ ایسے تاریخی مقامات کو محفوظ کیا جائے۔ اگر ہم اسی طرح غفلت کرتے رہے تو یہ آہستہ آہستہ تاریخی مقامات ختم ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ بہت کافی خستہ حالی کا شکار ہیں، جگہ جگہ سے دراڑ پڑ چکی ہے، دیواریں بھی کافی ٹوٹی پھوٹی ہو چکی ہیں، اس لیے حکومت کو چاہیے ان تاریخی مقامات کو محفوظ کرے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ یہاں کی انتظامیہ یا یہاں کے مقامی لوگوں نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی ہے، ان سے جتنا بھی ہو سکا انہوں نے اپنی مددات کے تحت اس خوبصورت مقام کو، تاریخی مقامات کو محفوظ کرنے کی بہت کوشش کی ہے اور انہوں نے اپنی مددات کے تحت جتنا ان سے ہو سکا انہوں نے بہت ہی اچھا انتظام کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، میں آپ کو دکھا دوں کہ اس کے باہر کی طرف آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کی چھت تھی پہلے ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، انہوں نے اپنی مدد کے تحت اس کی مرمت کروائی ہے، پنکھے لگوائے ہیں، اوپر اعلیٰ سی چھت بھی لگوائی ہے اور اگر گورنمنٹ ہماری چاہتی تو اس مقام کو اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے محفوظ کیا جا سکے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو جو چیز دکھانے والا ہوں، اس کے بعد میں جو آپ کو چیز دکھانے والا ہوں وہ یہ ہے
نمائندوں کے منہ پر تماچا ہے کہ انہوں نے یہ جو قبرستان ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی چار دیواری لگائی جائے، قبرستان کا تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر